کراچی یونیورسٹی جو ہے جی یہ میری فیملی کی ذاتی زمین تھی. صحیح کراچی ایئرپورٹ میری ذاتی فیملی کی. ایک تو ہے ٹرائب تو میرا ہر جگہ ماشاء اللہ پھیلا, یہاں تک کہ صحیح تقریباً جو 90% جو بحریہ ٹاؤن آج جس کو آپ بولتے ہیں وہ سارے گبول یہاں پہ رہتے تھے, میری ٹرائب رہتی تھی. مطلب میرے جو دادا کے دادا تھے ان کا نام تھا خداداد خان گبول. ان کے آج تک بھی ہمارے پاس دستاویز موجود ہیں, جو بیچ میں ایک سوشل میڈیا پہ لوگوں نے اسپیشلی جو آج جی کل جی کے جو بچے ہیں جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, بس ٹک ٹاک پہ ہی اور یوٹیوب پہ ہی اپنی صرف کسی بھی فرسٹریشن, چیز پہ میمز بناتے شروع ہو نہیں اب جاتے ہیں ہمارے یہاں تو. خود تو تعلیمی کمی ہے ان کو, مگر ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم لوگ کے پاس سارے دستاویز موجود ہیں. جب انہوں نے میمز بنائے تو پھر میرے والد صاحب نے ٹویٹر پہ وہ ڈاکیومنٹ بھی اپلوڈ کیا, انگریز کے زمانے کا 1927 اس کی تاریخ ہے, اور اس زمانے کا کمشنر تھا گورا اس کا نام تھا. میں آپ کو شیئر کروں گا, آپ دوبارہ سے اس کو شیئر کر دینا اپنے پوڈ کاسٹ میں. اس نے بین لگایا تھا میرے دادا کے دادا کے اوپر کہ بھائی آپ مزید زمین نہیں خرید سکتے. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس وقت انگریزوں کی حکمرانی تھی. صحیح تو وہ اس چیز کو ہضم نہیں کر سکتے تھے کہ ایک اتنا بڑا شخص یہاں پہ آ جائے جو ہزاروں ایکڑ کی تعداد میں کراچی جیسے مین شہر میں جو سمجھے جی کیپٹل تھا اس ریجن کا, اور بعد میں پاکستان بننے کے بعد بھی کیپٹل تھا پاکستان کا, تو کسی کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی تھی کہ ایک شخص کے پاس اتنی زمین کیوں ہو. تو یہ ایئرپورٹ کی زمین لے لیں, خداداد کالونی جو قائد اعظم کے مزار کے آس پاس جو جہاں پہ ہم لوگ ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یہ خداداد کالونی ہے. یہ خداداد گبول ہی تھے میرے پردادا کے والد, اچھا, دادا کے یعنی کہ دادا. جو خداداد کالونی ہے یہ آپ کے دادا کے یہ نام پر. خداداد تو گبول پھر کالونی ہے. یہ جو زمین ہے پھر ٹرانسفر آپ لوگوں نے آگے کی, آگے ہوا کیا پھر اس کے ساتھ؟ دیکھیں جو خداداد کالونی ہے, کیونکہ میرے دادا کے دادا وہ بہت اللہ والے شخص تھے اور بہت ہی پرہیزگار, نمازی اور بہت ہی سادے شخص ہے. سیاست سے ان کا کوئی واسطہ نہیں تھا, سیاست میں وہ نہیں آئے تھے. تو انہوں نے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آ رہے تھے مہاجرین انڈیا سے, تو انہوں نے اسلام کی راہ میں اور دینی لحاظ سے آپ سمجھیں کہ عطیہ کر دیا. یہ اچھا, یہ فری گفٹ کیے کراچی والوں کو آپ کے جو بالکل وہ فیملی ہے ان کی طرف سے گفٹ کر دیا ان کے لیے, پاکستان کے کوز کے لیے. اور مہاجر ہمارے جو بھائی آ رہے تھے وہاں سے بڑی ٹرینوں میں اور بسوں میں بھر بھر کے, تو ان کے لیے محبت اسلام کی راہ میں صرف ان کو عطا کیا. پھر ان کے جو بیٹے تھے میرے دادا کے والد, ان کا نام تھا سردار اللہ بخش گبول صاحب. وہ شخص تھے جنہوں نے ہماری فیملی کا سیاسی سفر کا آغاز کیا. صحیح. پیسے تو بہت تھے ان کے پاس, ظاہر سی بات ہے, ایک بہت بڑے زمیندار لینڈ لارڈ کراچی کے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہزاروں ایکڑ زمین خداداد خان گبول صاحب کے پاس تھی. تو ان کے جب بیٹے ایجوکیٹڈ بھی تھے, پڑھے لکھے بھی تھے, اور بہت اعلیٰ تعلیم انہوں نے اس زمانے میں انگریزوں کے زمانے میں حاصل کی, تو انہوں نے کہا بھائی پیسے کی تو کمی نہیں, پیسہ میرے پاس بہت ہے. پھر ان کو شوق ہوا پالیٹکس میں آنے کا, وہ بھی انگریزوں کے دور میں. پاکستان بننے کے بعد نہیں, ان کا تھا مقابلہ انگریزوں سے اس زمانے میں, جو بڑے بڑے لارڈز اور بڑے بڑے فوجی میجرز اور جنرلز انگریزوں کے تھے, ان کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا. تو پہلا الیکشن ہوا تھا 1936 میں سندھ اسمبلی کا. اس سے پہلے سندھ اسمبلی کی کوئی وجود ہی نہیں تھی. بامبے اسمبلی کے انڈر یہ پورا علاقہ تھا, بمبئی کے انڈر. تو سندھ اسمبلی کا جب پہلا الیکشن ہوا تو ان کا شوق ہوا میرے پردادا صاحب کا کہ بھائی میں بھی الیکشن میں حصہ لوں. اور کیونکہ ہم بلوچ ہیں اور کراچی کے اندر جو بلوچوں کی اکثریت تھی وہ لیاری کے علاقے میں رہتی تھی, تو وہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا. ان کے مد مقابل تھے سر عبداللہ ہارون صاحب, جو کہ ایک بہت مشہور شخصیت تھے, قائد اعظم صاحب کے بہت قریبی ساتھی بھی تھے. تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح صاحب, جی ایم سید صاحب, سر شاہ نواز بھٹو صاحب اور یہ عبداللہ ہارون صاحب, انہوں نے ایک پارٹی بنائی تھی سندھ مسلم الائنس کے نام سے. اس وقت مسلم لیگ کا آئی تھنک وجود اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا, تو انہوں نے یہ کوئی سندھ مسلم الائنس ٹائپ کی ایک پارٹی بنائی تھی. اور میرے پردادا تھے آزاد امیدوار. صحیح. مگر کیونکہ بلوچ تھے, لیاری والوں کے لیے بہت انہوں نے بھی آپ سمجھے ذاتی حیثیت میں بہت کام کر چکے تھے. کیونکہ سندھ اسمبلی تو 1936 میں پہلا الیکشن ہوتا, مگر اس سے پہلے یہ کے ایم سی وغیرہ ہوتا تھا. تو کے ایم سی میں میرے جو پردادا تھے وہ میونسپل کاؤنسلر بھی تھے, میجسٹریٹ بھی تھے, اور بھی کافی وہ سوشل ایکٹیویٹیز میں اور فلاحی کاموں میں حصہ لیتے تھے. تو اس وجہ سے آلریڈی ان کا ایک نام بن چکا تھا. تو یہ جب الیکشن ہوا تو انہوں نے وہ الیکشن سویپ کر دیا. آپ سوچیں ایک جگہ ایک پوری اتنی مضبوط پارٹی جس میں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب, سر شاہ نواز بھٹو صاحب, یعنی کہ آپ کے جو خاندان ہیں انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی پارٹی کو شکست دیا اور آزاد حیثیت میں. یہ بتائیں اب آپ کے پاس کتنی ایک زمین ہے, اگر میں آج بات کروں کہ جو نبیل گبول صاحب ہیں, آپ ہیں, کتنی ایک زمین ہے, کہاں ہیں؟ ابھی بھی سینکڑوں ایکڑ زمین ہے ہمارے پاس. ڈسٹرکٹ کورنگی میں بہت زیادہ زمین ہے ہمارے پاس, گڈاپ میں آج بھی زمین ہے. اس کے علاوہ ہمارا پھر آبائی گاؤں ہے, اس کا نام ہے باران. وہ یہاں سے تقریباً 3 گھنٹے کا سفر ہے. کیرتھر نیشنل پارک جو پاکستان کا ایک نیشنل ڈیزگنیٹڈ پارک ہے, وہاں پہ آباد ہے. وہاں پہ ہمارا آبائی گاؤں ہے جہاں سے میرے دادا کے دادا اوریجنلی آئے تھے. صحیح.
1865 یا 1870 کا کوئی ڈیٹ ہے اس طرح کا, تب وہ وہاں سے ادھر کراچی میں آئے تھے. ان کی قبر بھی یہاں پہ. تو لوگ جو کہتے ہیں نا, اسپیشلی جو اردو بولنے والے ہمارے بھائی ہیں, کہتے ہیں کہ کراچی تو ہمارا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی آپ کا بھی ہے کراچی, ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں, آپ ہمارے بھائی ہو, آپ انڈیا سے قربانی دے کر پاکستان صحیح. کی راہ میں, اسلام کی راہ میں آپ آئے, تو بالکل آپ کا بھی ہے کراچی, آپ کا بھی ہے پاکستان. مگر آپ یہ نہیں بھولیں کہ میرے دادا کی بھی قبر یہاں پہ کراچی میں ہے. صحیح. 1865 میں میرا ذاتی خاندان آ چکا تھا یہاں پہ کراچی میں. میرے جو پردادا ہے ان کی جو پیدائش ہے وہ 1895 کی ہے. یہ بھی دستاویز میرے پاس سارے موجود ہے. ان کا برتھ سرٹیفکیٹ انگریزوں کے دور کا, ان کا پاسپورٹ سب میں کراچی لکھا ہوا ہے. تو ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ کراچی کے آپ سمجھیں بائی فار اولڈسٹ فیملی ہیں ہم لوگ. اتنی ایسی کوئی اور فیملی میرے علم میں تو نہیں ہے جو کراچی میں اتنی پرانی اسٹیبلشڈ ہے, اور مسلسل 100 سال سے کراچی کی سیاست میں فعال ہے.